यूके में रहने वाली इस खूबसूरत माँ बेटी का इनके दामाद ने वो हश्र किया कि आपको जब मैं ये कहानी बताऊंगा तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान इतना भी गिर सकता है। आखिर ये सारा मामला है क्या कि जिसकी वजह से इनके दामाद को 32 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। वीडियो बड़ी अहम है क्योंकि इसी वीडियो में हम आपके साथ एक और ख़बर भी शेयर करने वाले हैं कि साउथ अफ्रीका में 4 पाकिस्तानियों को जान से हाथ धोना पड़ गए और जिसकी बड़ी ही भयानक तफसील सामने आ गई है। इनके नाम क्या हैं, वजह जो अभी तक आई है वो क्या हो सकती है, कैसे जो दुश्मनी है पाकिस्तान की दुश्मनी बाहर के मुल्क में रहने वाले लोगों को भी खाती जा रही है। बड़ी अहम तफसीलात इस वीडियो में, वीडियो का एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो माँ बेटी आपको नज़र आ रही हैं, ये खौला सलीम 50 साल की वालदा हैं लड़की की, और ये साथ इनके 24 साल की लड़की है जिसका नाम है रानीम। दोनों बर्मिंघम में रहती हैं। ऑफ कोर्स एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। लड़की जाती थी अपने काम पर और एक लड़का जिसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था, ये उसका जानबाज उसका नाम है और ये उसकी तस्वीर है। जानबाज जो है ना, ये इंतहाई चालाक, मकार और धोखेबाज किस्म का इंसान था, क्योंकि उसकी रीज़न मैं आपको बताने लगा हूँ। वो लड़का इसके पीछे पड़ गया। लड़की खूबसूरत थी, इसके साथ साथ वो पर्दा भी करती थी किसी हद तक। वो उस तरह का उसका माहौल नहीं था जो कि वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ होता है। ये उसके पीछे पड़ गया। अच्छा, डेली उससे मिलना, डेली उससे जो भी बातें वगैरह करने की कोशिश करना, आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की जो है ना इसके साथ बात करना शुरू हो गई। पहली सीढ़ी इस जानबाज खान की जो है ना वो तय हो गई। दूसरी सीढ़ी क्या थी कि आप जनाब इसको किसी तरीके से मैं कह सकूँ कि चलें कॉफ़ी पीते हैं। एक दिन ऐसा आ गया कि वो लड़की बिल्कुल इसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए भी बहुत सारी मिन्नतें तरले करने के बाद चली गई, कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी। अब जानबाज ने इस कदर अपनी मासूमियत का मुजाहरा किया कि नज़र भर के इसकी तरफ देखता भी नहीं था, ताकि लड़की को एहसास हो जाए कि मैं कोई कुड़ियाँ ताड़ू नहीं हैगा, मैं शरीफ आदमी हाँ और जस्ट फ्रेंडशिप है और इससे अलावा कुछ नहीं है। जब उसने देखा कि ये जो रानीम नामी खूबसूरत लड़की है ये मेरे जाल में फंसना शुरू हो गई है, इस हवाले से कि अब मैं जब भी उसको फ़ोन करता हूँ कि चलो आओ आज क्या कर रही हो, या काम के बाद या जब आप फ्री हो कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद आप अपने घर में अपने घर, ये सिलसिला जब चलता रहा तो इसने फिर सोचा कि अब इस सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। थोड़ी सी इसने मज़ीद हिम्मत की और ये कहना शुरू कर दिया कि हम शादी कर लेते हैं। लड़की ने फौरी तौर पर कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, अभी मैंने शादी नहीं करनी। ये जो अफ़गान लड़का है ये वहाँ पर इसका रेफ्यूजी स्टेटस था, वो भी उड़ चुका था, विदाउट पेपर रह रहा था वहाँ पे। इसके पास वहाँ का कोई रहायशी इजाज़तनामा इसके पास नहीं था, लेकिन ख़ुद को ये बड़ा 30 मार खां समझता था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़िद की वजह से एक दिन लड़की ने घर में बात कर दी और कहा कि इस तरह एक लड़का है, मुसलमान है, अफ़गानी है और वो काफ़ी देर से मैं उसको जानती हूँ, देखने में तो ठीक लगता है, उससे मैं शादी करना चाहती हूँ। इसके घर वालों ने समझाया कि ये जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं ये सारे वो हैं जो वहाँ से अपनी कंट्री से भागे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो डिप्रेस हैं, जो कि मेंटली तौर पर बड़े मफलूज हो चुके हैं, जिस तरह की इन्होंने लाइफ अफ़गानिस्तान में गुजारी है, यहाँ के माहौल में वो एडजस्ट ही नहीं हो रहे। और बहुत सारे ऐसे जो जस्ट पेपरों के लिए लड़की के साथ करते हैं, प्यार मोहब्बत शादी, और उसके बाद इनका कोई मकसद इसके अलावा नहीं होता। लड़की जो कि पूरी तरह इस लड़के के जाल में फंस चुकी थी, उसने किसी भी बात को सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, ब्याह करना तो ऐ नहीं करना, नहीं मैं नहीं करना। चले, इन्होंने मस्जिद में बाकायदा तौर पर निकाह कर लिया। इस शादी को अभी रजिस्टर्ड नहीं करवाया था वहाँ की काउंसिल में, ठीक हो गया। अब ये लड़की जो है ना और इसके पेरेंट्स जो है ना इस शादी को रजिस्टर्ड कहते थे कि हम करवाएंगे, पहले आप शादी तो होगी, आप रहो इकट्ठे जैसे मर्जी एज अ हस्बैंड वाइफ। लड़के की कोशिश थी कि ये शादी जितनी जल्दी हो सके इसको रजिस्टर करवाया जाए, उसके बाद मैं इमिग्रेशन में प्रूफ दे सकूं कि मेरे पास जो वाइफ है वो ब्रिटिश सिटीज़न है और मुझे उसकी बुनियाद पर यहाँ के पेपर दिए जाए, परमानेंट रेजिडेंसी दी जाए। लड़की अभी जो है ना इन चक्करों में नहीं पड़ना चाह रही थी, लेकिन इस लड़के के साथ रह रही थी। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा शुरू हो गया कि एक दिन उस लड़की ने ना इसकी मशकूक हरकतों की वजह से इस पर थोड़ी नज़र ज़्यादा रखना शुरू कर दी, और वही हुआ। इसने उसकी मोबाइल चैट एक दिन पढ़ ली, मोबाइल उसका खुला रह गया और वो वॉशरूम में था। इसने उसकी चैट पढ़ ली और वो अपनी बेगम जो कि अफ़गानिस्तान में थी, 2 बच्चे थे,
ان کے ساتھ چیٹ کر رہا تھا، اس کی تصویریں یہ شیئر کر رہا ہے، اپنی وہ کر رہے ہیں، اور ماما پاپا بلا بلا جو بھی سچویشن ہے۔ اس لڑکی نے مزید اس کی جب انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے اپنے آپ کو 20 سال کا کموارا لڑکا ظاہر کیا، جبکہ اس کی عمر بھی تقریباً 28-29 سال ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ جی میں آج تک میری شادی ہی نہیں کبھی ہوئی۔ اس کی شادی 2 بچے افغانستان میں ہیں، یہاں شادی کر کے پیپر لے کے پھر بعد میں طلاق دے کے افغانستان والی بیوی کو لینا آتا ہوگا، جو کہ عموماً لڑکے کرتے ہیں، کیونکہ اسی لیے ان کے ساتھ ابھی تک ٹچ میں تھا۔ اچھا، افغانستان والی کو بیوی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے یو کے میں جا کے دوسری شادی کر لی ہے۔ چلے، لڑکی نے جناب فوری طور پر ہنگامہ کھڑا کیا اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور فیصلہ کر لیا کہ ہوں میں تیرے نہ نہیں بسنا، آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پہلے تو اس نے بڑی محنتیں کی، اس کے بعد پھر جناب اس نے اس فیملی کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا۔ پولیس کو بتا دیا گیا اس فیملی کی جانب سے 2-3 بار۔ پولیس نے پوچھا کہ آپ کو اس نے کچھ کہا تو نہیں ہے، مارا تو نہیں ہے، گالیاں تو نہیں دی؟ انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن وہ جس طرح کی دھمکیاں دیتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں مار دے گا۔ پولیس نے اس کو لائٹ لیا کہ نہیں لوگ کرتے ہی ایسا، فرسٹریٹڈ کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کریں گے۔ بالآخر ایسا ہوا، ایک دن رات کے 10:30 بجے، یہ فیملی برمنگھم میں تھی، وہ افغانی آیا اور چرا لے آیا کرو، ٹھیک ہے نا، کچن میں سے اس نے اس ماں بیٹی کو ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیا، مار دیا۔ اب اندازہ کریں کہ تو میرے پیپر نہیں بنوانے تو میں تینوں چھڈنا ہی نہیں۔ یہ خبر جو ہے نا فوری طور پر جب پولیس کو بتائی گئی، پولیس آ گئی، یہ وہاں سے بھاگ گیا۔ پولیس نے بڑے چھاپے مارنے شروع کر دیے، جہاں جہاں بھی یہ رہتا تھا وہاں بھی پتہ کیا، لیکن یہ غائب ہو چکا تھا۔ اتنا بھیانک جرم کرنے کے بعد اب پولیس نے پوری اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں نا اس پر لگا دی کہ تینوں پھاڑ کے چھڑنا ہے تو ناٹھاں کہ ناگو ناٹھنا ہے۔ 5000 پاؤنڈ انعام بھی انیشل جو ہے نا وہ لگا دیا کہ جی اس کے دوست کا جو بھی اس کو جانتے ہیں اگر پکڑوائیں گے، اس کی اطلاع دیں گے، اس کا نام بھی سیگا راز میں رکھا جائے گا اور 5000 اس کو انعام بھی دیا جائے گا۔ بتا دیا کسی نے یا جیسے بھی ہے۔ کچھ عرصے بعد یہ پکڑا گیا اور سارا کچھ اس نے جو ہے نا وہ بتا دیا، جو کچھ ہوا۔ نہ بھی بتاتا تو پولیس کے پاس اتنے زیادہ ایویڈنس تھے، موبائل چیٹ تھی، سارا کچھ تھا، دھمکیاں تھی، اور جو اس ماں بیٹی نے مرنے سے پہلے پولیس کو انفارم کیا ہوا تھا وہ سارا کچھ موبائل چیٹ سے پتہ چل چکا تھا کہ یہ پولیس کو آلریڈی رپورٹ کر چکی تھی، بٹ پولیس کی تھوڑی سی نیگلیجنسی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا سانحہ رونما ہو گیا۔ عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے اس 27 سالہ یا 28 سالہ جو مجرم تھا اس کو 32 سال جیل کی سزا سنا دی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عمر قید کی سزا 18 سال، 20 سال، 22 سال، حد 24 سال ہوتی ہے۔ 32 سال جیل کی سزا اس لیے سنائی کہ 27 سال اس کی عمر ہے، 32 سال جب مزید اس میں جائیں گے تو اس وقت تک یہ پینشن کی ایج میں پہنچ چکا، 60 کے لگ بھگ پہنچ چکا ہوگا، اور پھر جناب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے گا، باہر آ کے کوئی دادا گیری نہیں کرے گا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ سم ٹائم انسان پتہ نہیں کیا سوچ کے ایسی حرکت کر دیتا ہے کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ خود بالکل ختم کر دیتا ہے۔ بھائی کیا کسی کو مار کے آج تک کوئی بچا بھی ہے؟ بھائی میرا نہیں خیال، جرم کرنا آسان ہے، جرم کر کے اس سے بچنا مشکل ہے، اور خاص طور پر باہر کے ملکوں میں، امریکہ، کینیڈا یا یو کے جیسے کنٹریز میں اگر آپ جرم کریں اور کہیں جی ایسی نٹ جائیں گے تو بھاگ جائیں گے، وہ نہیں چھوڑتے بھائی، وہ نہیں چھوڑتے۔ 15 سال بھی لگ جائیں گے نا مجرم کی تلاش میں، وہ دبوچ لینے پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اپنی نوعیت کا افسوسناک واقعہ تھا جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے۔ اب ہم بتائیں گے وہ خبر جو شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جنوبی افریقہ سے ہے، 4 پاکستانی جس میں 2 سگے بھائی ہیں، ظفر اور ساجد، جن کا تعلق منڈی بہاؤدین کے پاس ایک گاؤں ہے بلٹ، وہاں سے تھا۔ عرصہ دراز سے ساؤتھ افریقہ میں مقیم تھے اور وہاں پر ان کی اپنی دکان تھی، اپنا بزنس تھا، ان کے پاس لوگ کام بھی کرتے تھے، 2-3 لڑکے ہمیشہ۔ اچھا، یہ لڑکے جو ہے نا یہ وہاں ایک دن کام کر کے چھٹی کر کے، اور اپنے 2 ساتھی جو تھے ان کی جاب کرتے تھے وہ بھی پاکستانی تھے، ایک کا تعلق بھی منڈی بہاؤدین سے اور دوسرا سیالکوٹ کے کسی گاؤں سے تھا۔ یہ چاروں لوگ گھر آ رہے تھے اور پورا ٹارگٹ کر کے ان کو جو مارنے والے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہی یہ کسی خاص مقام پر پہنچے تو ان پر فائرنگ کر دی گئی۔ موقع پر چاروں پاکستانی دنیا چھوڑ گئے، حملہ آور وہاں سے غائب ہو گئے۔ بعد میں پولیس آئی، آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی یہ کہاں سے ہیں، کون ہے، تو بعد میں ان کے جیب میں جو کارڈ وغیرہ تھے، جو پیپر تھے، اس سے پتہ چلا کہ یہ چاروں پاکستانی ہیں، اور یہ جو 2 بھائی ہیں یہ عرصہ دراز سے یہاں پہ بزنس کر رہے تھے۔ اب یہ خبر وہاں پر جو پاکستانی یا دیسی کمیونٹی ہے، انڈین ہے، بنگلہ دیشی ہیں، سب تک جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی ہے۔ اور انیشل یعنی کہ ابتدائی طور پر جو چیز سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو
مارے گئے نا یہ ڈکیتی کے دوران مارے گئے ہیں. پھر خبر آئی کہ نہیں جی جنوبی افریقہ میں آپ کو پتہ نا کہ جو غیر ملکی ہیں ان کے خلاف وہاں پہ جو کالے ہیں وہ وداؤٹ اینی ریزن کسی وجہ کے بغیر بھی لوگوں کو مار رہے ہیں. یہ خبر آئی. لیکن تیسری خبر جو آئی نا بعد میں مختلف ذرائع سے ہمیں پتہ چلا تو وہ یہ تھی کہ ان کی آپس کی نا دشمنی تھی پاکستان میں بھی. کسی کے ساتھ ان کی دشمنی تھی, اس کی الگ سے جو ہے نا وہ ڈیٹیل جو ہے نا شائع کریں گے اگر ہمیں جو ہے نا پوری انفارمیشن مل گئی. لیکن یہ پتہ چلا تھا کہ ان کی دشمنی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے وہاں پر شوٹر ہائر کیا, پیسے دیے. اب پتہ نہیں کتنا پیسہ وہاں پہ دیا ہوگا کسی کالے کو یا کسی دیسی کو, کیا پتہ, ابھی تک تو ملزم نہیں پکڑے گے نا. اور ان دو بھائیوں کو مارنا تھا. ساتھ وہ دو جو ان کی دکان پہ کام کرتے تھے, ورکر تھے, ہیلپر تھے, وہ بھی پاکستان تھے, وہ بھی بیچارے رگڑے گئے. اب ہم اندازہ کریں کہ یہ تو سنا تھا کہ باہر کے ملک میں بیٹھ کے لوگ پاکستان میں اپنی دشمنیاں نبھاتے ہیں, باہر کے ملک میں پیسہ کماتے ہیں اور یہاں پاکستان میں شوٹر کر کے اپنے جو دشمن ہیں یہاں دیہات میں ان کو مرواتے ہیں. لیکن یہ چیز آپ دیکھ لیجیے گا, یہ خطرے کی گھنٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا, ہم کسی کو مروا دیں, ہم کسی کو دھمکیاں دے دیں باہر بیٹھ کے. یہ ایک نیا سائرن ہے, خطرے کی گھنٹی ہے کہ کیسے ایک 4 رکنی پاکستانی جو وہاں پہ لوگ تھے, شہری تھے, وہ جان سے چلے گئے. کیا پڑا ان کاموں میں بھائی, کیا پڑا ہے ان کاموں میں؟ کیوں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے معاشرے میں؟ پہلے جو افغانی ہے جس نے اپنی ساس اور بیگم مار دی وہ بھی برداشت نہیں اس نے کیا. دوسری یہ خبر جو ہے یہ بھی جناب اسی طرح کی تھی کہ برداشت ختم ہو چکا ہے. اگر دشمنی بھی تھی کیا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو ہدایت دے, میرے سمیت جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ وہ دور کرے. اور جو لوگ عدم برداشت کا شکار ہو کے لوگوں کی زندگیاں بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنی زندگیاں بھی تباہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آپ نے کمنٹ لازمی کرنا ہے کہ جو پہلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہے بتائی ہے وہ افغانی والی اور ایک فیملی کی, اس میں قصور کس کا ہو سکتا ہے؟ آف کورس افغانی کا تو قصور ہے, لیکن کہاں اس پاکستانی فیملی نے غلطی کی تاکہ یہ سچویشن کریٹ ہو گئی. اور یہ جو جنوبی افریقہ والا واقعہ ہے یہاں پر آپ کا کیا آبزرویشن ہے؟ اور ساتھ میں یہ کہوں گا جو لوگ جنوبی افریقہ میں رہتے ہیں وہ اس کیس کے بارے میں جو بھی مزید اپڈیٹ جانتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. آپ سب سلامت رہیں, اللہ حافظ.